الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ایک نہایت ہی اہم سوال جو بہت زیادہ سمجھنے کے قابل ہے کہ ہمارے معاشرہ میں، خاص کر میں سیالکوٹ کی اگزامپل دوں گا تو یہاں ایک بڑا اہم ایشو ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر بھائی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اور ان کے پاس کوئی مکان ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے بندے سے جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس سے 10 لاکھ 15 لاکھ لے لیتے ہیں اور اپنا مکان گروی رکھ لیتے ہیں، خود جو ہے وہ کرائے پہ چلے جاتے ہیں اور وہ جو پیسے ہوتے ہیں نا ان سے وہ کوئی کاروبار کرتے ہیں یا کوئی ان کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اب اس صورت میں ہوتا کیا ہے کہ جس کے پاس مکان گروی رکھا گیا وہ یا تو اس کو خود استعمال کرنا شروع کر دے گا یا پھر اس کو کرائے پر دے دے گا، تو وہ جو کرایہ لے رہا ہے وہ اصل میں شرعاً جائز نہیں ہے۔ جس کے پاس گروی چیز رکھی گئی ہے وہ اس مکان سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، حدیث سے یہ ضرور ملتا ہے کہ اگر کوئی دودھ دینے والا جانور ہے یا سواری والا جانور ہے اور وہ گروی رکھا جائے تو چونکہ جس کے پاس گروی رکھا جاتا ہے وہ بھینس ہے، وہ گھوڑا ہے، تو اس نے اس کو چارہ ڈالنا ہے، اب اس کی جیب سے پیسے لگ رہے ہیں تو اس کے بدلے میں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، یعنی دودھ والی بھینس سے دودھ لے سکتا ہے، سواری والے جانور گھوڑے پر وہ سواری کر سکتا ہے۔ اس صورت میں کیونکہ اس کے اوپر وہ سواری نہیں کرے گا تو اس کو جیب سے پیسے پڑیں گے، اگر وہ دودھ نہیں پیے گا تو اس کو جیب سے پیسے پڑیں گے، تو اس صورت میں تو وہ جائز ہے۔ لیکن یہاں مکان کی صورتحال بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ اس کا طریقہ یہ، گروی کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے ضمانت، کہ ضمانت کے طور پہ اس نے اس کے پاس مکان رکھا ہے۔ اب وہ کرے گا کیا؟ شرعی طریقہ یہ ہے کہ وہ مکان رینٹ پر دے، جو اس کا کرایہ آئے گا یا تو وہ خود کاٹتا جائے، جتنے اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں اس میں سے مائنس کرتا جائے، یا جو اس کا اصل اونر ہے، جو اصل اس کا مالک ہے جس نے گروی رکھا ہے، وہ منتھلی کرایہ اس کو دے۔ اگر یہ بندہ وہ مہینے کا کرایہ رکھے گا یا خود اس میں رہائش پذیر ہو جائے گا، ناجائز اس سے فائدہ اٹھائے گا، تو یہ شرعاً اس کے لیے جائز نہیں ہے، وہ پیسے اس کے لیے حرام ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس مسئلہ کا پتہ چلے اور وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔